بحبك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے متعلق ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہاں سے جو تو ایمان والوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد میں جو تو کافروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد میں منافقین کا ذکر ہوگا. تو اس میں جو تو 3 پہلو رکھ دیے گئے ہیں. اور یہاں پر جو تو ہدایت کی بات ہے، ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے. وہی لوگ اس آیت کریمہ کے جو تو مصداق ہیں، وہی لوگ اس کے مستحق ہیں جو ایمان والے ہیں. اور حقیقت میں تو ایمان والے وہی ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ایمان والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن دلیلیں ان کے سامنے پیش کی اور قرآن پاک کی آیاتیں ان کے سامنے پیش کی، معجزات پیش کیے، لیکن آنکھ ہونے کے باوجود وہ اپنی آنکھ سے اندھے تھے، کان ہونے کے باوجود وہ سننے سے پہلے ہو چکے تھے. انہی کے تعلق سے آگے جو آئے گا کہ یہ لوگ اندھے بہرے ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. یہاں پر اولیاء کے بعد میں اعداء کا ذکر فرمانا حکمت اور ہدایت ہے کہ اس مقابلے سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے. یہاں سے 20 آیت تک جو ہے انہی کے تعلق سے بیان ہے. یہ آیت ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو اہل علم جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں. اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی صحیح یعنی حضور علیہ السلام کی جو کوششیں تھی، جو دعوت و تبلیغ کا جو دعوت و تبلیغ پر آپ نے پہل کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی بیکار نہیں ہے. اس کا ثواب اللہ کے یہاں سے ہے کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض ہے. رہنمائی اور اقامت حجت اور تبلیغ الگ وزیر کمال ہے. تو یہاں سے جو مبلغ ہے اس کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ اس کو اگر کہیں پر وہ تبلیغ کرتا ہے، دین و سنت کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اگر لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو وہاں پر ہم کو جو ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہدایت انہی کے لیے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لے، اور جن کے لیے ہدایت کے لیے تو ان کے سامنے لاکھ کچھ بھی کر لے کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر قوم پن پذیر نہ ہو تب بھی ہاتھی کو ہدایت کا ثواب ملے گا. اس آیت میں حضور علیہ السلام کی تذکیر خاطر ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغبون نہ ہو، آپ کی صحیح تبلیغ کامل ہے، اس کا اجر ملے گا. محروم تو یہ بدنصیب ہے جنہوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود تم لوگوں نے ایمان نہیں لے کر آئے. یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے. اور کفر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو ان شرع انکار کی دلیل ہو، یہ کفر ہے. یعنی کسی نے نماز کا انکار کر دیا، کسی نے زکات کا انکار کر دیا، کسی نے حج کا انکار کر دیا، یا کسی نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا انکار کر دیا، یا کسی نے کسی نبی کے یا کسی رسول کے رسول ہونے کا انکار کر دیا، یا ضروریات دین میں سے آخرت کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا. یعنی ضروریات دین جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر
کافر ہے عند الشرع. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی انہوں نے حق سننے کے باوجود حق پر ایمان نہیں لے کر آئے, حق کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے حق پر قائم نہیں رہے, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے گھٹا ٹوپ عذاب کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار ضلالت گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے سننے سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہو اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہو. یعنی سب ان کے سامنے واضح ہے, ان کے سامنے سب کچھ واضح ہے, لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں, تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہی ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے افعال بھی تحت قدرت الہی ہے. یعنی بندے جو کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی اسے جو تو لکھ دیا ہے. اور یہاں سے جو تو کفار و مشرکین بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم تک جو تو اے رب قدیر تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا, یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس اعتراض کو ختم کر دیا اور رسولان نظام کو, انبیاء کرام کو بھیجا. قرآن ان تک پہنچا, لیکن قرآن پہنچنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. اب جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو تو حق کو ٹھکرا دیا ہے, حق سے جو تو ان لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہے. یعنی یہاں پر کچھ سے مراد یہ ہے جو منافقین ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اس سے کیونکہ وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرکار علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے یا صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھتے تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں. اور جب کافروں کے گروہ میں بیٹھتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ میں, ہم تو انہیں فریب دے رہے تھے, ان کو دھوکہ دے رہے تھے. تو انہی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہ ان کے لیے اول ہی سے بند تھی, نہ کہ کوئی عذر ہوتی, بلکہ ان کے کفر و عناد اور سرکشی اور بے دینی اور مخالفت حق اور عداوت انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ انجام ہے. جیسے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس میں گیا اور اس سے اس کی مخالفت کر دے اور زہر قاتل کو کھا لے اور اس کے لیے دوا سے انتفاع کی صورت کی نہ رہے تو خود ہی مستحق کی ملامت ہے. ڈاکٹر کے پاس میں جانا اور ڈاکٹر کی ملامت کرنا, اس کی مخالفت کرنا اور جو تو زہر کو کھا لینا, یہ اپنی موت کو جو تو دعوت دینا, یہ کام کی انسانیت ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ بیوقوفی ہے. تو ان کے پاس میں جب حق آیا ہے, یعنی ان کے مرض کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر آیا ہے, لیکن ان لوگوں نے خود جو ہے تو اس کا انکار کر دیا ہے, تو اب اس میں ان کی خود کی غلطی ہے. اس میں ان لوگوں کو خود جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے تو ایمان لے کر آتے ہیں لیکن وہ حق سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو, اور انہیں شعور نہیں ہے. یعنی اس آیت مبارکہ میں اس کا شان نزول پہلے سن لیجیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے. یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئی جو باطن میں کافر تھے. یعنی زبان سے تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں, ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں,
اور یہاں سے آپ اس بات کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، جس زمانے کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون، یعنی زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے باوجود اس زمانے میں منافقین موجود تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے اس دور میں رہنے کے باوجود منافقین موجود تھے، تو آج کے دور میں اس سے کئی زیادہ منافقین موجود ہے۔ ہم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے لینا، یہ ایمان ہونے کی علامت نہیں ہے، جب تک کہ بندہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر لے، اس کا نام ایمان۔ اب کوئی بندہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، حضور علیہ السلام کے عاشق رسول ہونے کا دم تو بھر رہا ہے، نمازیں تو پڑھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انگلش نے کتنی نمازیں پڑھا ہے؟ زمین کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا مردود قرار دیا گیا۔ تو کسی کے زور و تقوی کو ظاہری طور پر جو اس کا وہ تقوی دکھاوا کر رہا ہے، اس کے تقوی پر نہ جاؤ، بلکہ اس کے ایمان کو دیکھو کہ اس کا ایمان کیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، اور اس کا یہ ایمان ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام من کی مٹی میں مل گئے، یا حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، تو وہ کیا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بالکل وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے یہاں پر، وہ ظاہر میں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں۔ اور اسلام کو، مسلمانوں کو کافروں سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے جتنا کہ ان منافقین سے، ہر دور میں منافقین سے سب سے زیادہ نقصان رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوست ہے ہمارا، اگر وہ ہمارے ہر بھید کو جانتا ہے، وہ ہماری نفس کو جانتا ہے کہ اس کی پکڑ کہاں پر ہے، اس کی کمزوری کہاں پر ہے، تو یہ منافقین وہی لوگ ہیں، یہ ہماری کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو، ہے نا؟ دل میں تصدیق نہیں تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ کافر خارج الاسلام ہے۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں، ان کا ضرر انہیں کافروں سے زیادہ ہے۔ من الناس فرمانے میں لطیف اور رمز یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہے، یعنی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کے جیسا کہتے ہیں۔ یہ اس وقت منافقین بھی یہی کہتے ہیں، اور آج جو کچھ لوگوں نے اپنی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہا ہے، تو ان لوگوں کا منافقین کا عقیدہ دیکھ لیجیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اب اس دور میں منافقین کا عقیدہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کا عقیدہ دیکھ لیجیے، تو دونوں کے عقیدے سیم سیم ہیں، تو پتہ ہے چلا کہ ان میں اور ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچائے رکھے ایسے لوگوں سے، ایسا عقیدہ بھی رکھنا جو تو کفر ہے، جو حضور علیہ السلام کو اپنے ایسا بشر ہے تو گویا کہ وہ کافر ہے۔ تو اور آگے آئے یہ آیت مبارکہ قرآن پاک سے بھی کئی آیات میں جو ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی بھی نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا جائز نہیں ہے، یہ کفر ہونے کی علامت
تو اس سے ہم بچے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو صرف بشر کہنے میں اس کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے. اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ابد سے دور اور کفار کا دستور ہے. یعنی کفار کا اور ان کا طریقہ سیم ہو رہے تھے. تو ان کا ایمان جو اپنے زبان سے اپنے آپ کو کہہ رہے ایمان والا، تو یہ ایمان والے نہیں، ان کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ من الناس سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسے فریبی مکار اور ایسے احمد بھی آدمیوں میں ہیں. تو یہ ان کے لیے ان کی تعلق سے بیان کیا گیا